الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام کائنات عالم کا مربی و پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین جو خالق و مالک ہے، ہمارے درمیان میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ہم اور آپ اس دنیا میں رہ کر کے دنیا کی تیاری کریں اور ساتھ میں اس آخرت کی تیاری کریں جس آخرت کے بارے میں نبی آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے، ہم کو سمجھایا ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہمیں بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو بھیجا. اللہ رب العالمین نے جنہیں نبی اور رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہر قوم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا ایک نبی اور رسول بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے اندر ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو اپنا مالک، اللہ کو اپنا خالق، اللہ کو اپنا رازق، اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے. اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے اندر ایک نبی بنا کر بھیج دیا، ہر قوم کے اندر اپنا ایک رسول بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کے طریقے کو نہ اپنائیں، بلکہ اس دنیا میں رہ کر کے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے بندے، اللہ کی جس طریقے سے بندگی کرنے کا حق ہے اسی طریقے کے مطابق ہم اس کی بندگی کریں اور اس کے حکم کو بجا لائیں، اس کے احکامات کو مانیں. نبی آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے، دنیا والوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بن کر آئے ہیں. ہمیں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے. آپ کی زندگی کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے طور اور طریقے کو اپناتے تھے، چاہے وہ روزے کا معاملہ ہو یا کسی بھی کام کو کرنا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
العالمین مبارکہ کو دیکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کائنات کے اندر میں رب العالمین ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، جو مربی و پالنہار ہے۔ اللہ اگر ہمارے لیے رب العالمین ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے، اپنے لاڈلے، اپنے محسن، سب سے بہترین نبی محمد رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے بھی آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا ہے۔ آپ رحمت بن کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، مومنوں کے لیے بن کر آئے، مسلمانوں کے لیے آئے، غیروں کے لیے آئے، ساری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جانوروں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بن کر آئے ہیں، اللہ نے کہیں رحمت المسلمین نہیں کہا بلکہ کہا رحمت للعالمین۔ اگر میں کائنات کے لیے رب العالمین ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید کے اندر سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 اور آیت نمبر 160 میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیارے محبوب ہم آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہے ہیں، آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا والوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کسی انبیاء کو یہ مقام نہیں دیا، کسی رسول کو اللہ نے یہ مقام نہیں دیا، اور اسی طریقے سے امت محمدیہ کو جو مقام، جو عزت ملی ہے وہ کسی امت کو نہیں ملی۔ کیوں ملی؟ ہمارے نبی کے آنے سے۔ ہمارے نبی کا جب مقام اتنا اونچا تو امت محمدیہ کا بھی مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، جو اللہ نے آپ کو اولو العزم رسول بنایا، آپ کو کلیم اللہ کا خطاب عطا کیا۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ نے بھی اپنی خواہش، اپنی تمنا اور آرزو کی تھی کہ کاش میں امت محمدیہ کے اندر پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر، ہمارا اتنا مقام، ہماری اتنی بڑی عزت کیوں ملی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تو ہم اس نبی کے ماننے والے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو ہم وہ چیز اپنائیں جو کائنات کے امام نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ اسلام وہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں ہم کو بتلا رہا ہے۔ کسی کا اخلاق کا اگر کردار دیکھنا ہے، اگر اخلاق دینا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہے، ایک بدو، ایک دیہات کا رہنے والا آیا اور مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام اس کی طرف بڑھے آگے اور یہاں تک کہ صحابہ کرام اس پر حملہ کر دے، اس پر دوڑ پڑے، لیکن کائنات کے امام نے فرمایا کہ میرے صحابہ رکو، اسے اب پیشاب کر لے نہیں دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں گندگی پھیلانا مناسب نہیں ہے، یہ اللہ کا پاک گھر ہے، یہ سب سے پاکیزہ گھر ہے، یہ مساجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، یہاں کوئی گندگی نہیں کر سکتا، یہاں بے فالتو بات کرنا حرام ہے، یہاں دنیا کے معاملات، دنیا کی تجارت کی بات کرنا، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ مسجد کے اندر نہیں کیا سکتا۔ یہ اللہ کی عبادت کی گھر ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ دیکھیے، صحابہ اس پر ڈٹے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب اسے پیشاب کر لینے ہی دو۔ اللہ اکبر، جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا پیارے نبی نے اپنے پاس بلایا، کیا اخلاق تھا، انک لعلی خلق عظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ جس کی تعریف قرآن کرے، جس کی تعریف رب کائنات کرے، وہ تعریف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے، اس دیہات کے رہنے والے سے کہا، کیا کہا؟
کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، جاؤ تم چلے جاؤ اور آئندہ یہاں پیشاب مت کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے مساجد ہوا کرتی ہیں، یہاں گندگی پھیلانا مناسب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو جھڑکا نہیں، اس کو کوئی غلط الفاظ نہیں کہے۔ یہ رب کائنات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ یہ حرکت مت کرنا کیونکہ یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہاں پیشاب کرنا، یہاں گندگی پھیلانا مناسب نہیں ہے، آئندہ تم ایسا کام مت کرنا۔ صحابہ ڈٹے، لیکن صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے روک دیا۔ پھر اس کے اوپر پانی کو ڈالا گیا، مسجد کو صاف کرایا گیا۔ یہ نہیں کہ جس نے گندگی پھیلائی ہے اسے صاف کرائیں، یہ نبی کے اخلاق تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پوری دنیا کے اندر پوری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے۔ جس کی تعریف عرش والا کرے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ الفاظ کہے، جس کو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا امام بنائے، ہمیں اس کا طریقہ دیکھنا ہے، ہمیں اس کا اسوہ دیکھنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا کرتے تھے، کیا سلوک کیا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے قرض لے لیا اور ایک ہفتے کا اس سے ٹائم مانگا، وقت مانگا، اس نے قرض دے دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے کے بعد وہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے محمد مجھے اپنی رقم چاہیے واپس، مجھے قرض میرا واپس دے دو۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے امام نے فرمایا، اے میرے بھائی، ابھی جو وقت جو طے کیا تھا، متعین ہوا تھا، اس سے پہلے تم آ چکے ہو، پہلے وقت تو ہونے دو۔ کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کیا کہا، محمد ہم تمہیں اس جگہ سے اٹھنے نہیں دیں گے جب تک کہ تم یہ قرض ہے جو آپ نے لیا ہے وہ مجھے واپس نہ کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی جو وقت طے کیا گیا ہے اس کے مطابق تمہیں دیا جائے گا۔ کہا نہیں، جب تک کہ قرض نہ دے دو گے ہم تمہیں اس جگہ سے ہلنے نہ دیں گے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا لگا دیا اور پھندا لگانے کے بعد اس کو موڑنے لگا، آنکھیں اوبر آئیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حرکت کی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یہودی یہ حرکت کر رہا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی ساتھی نہیں ہے، اکیلا ہے، لیکن تمام صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ دیکھیے کہ صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ یہاں تک کہ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر کے اٹھنے بھی لگے کچھ صحابہ۔ اللہ کے رسول نے کہا، یہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے، تم نہیں آگے بڑھو، تمہارا کوئی اس میں میٹر نہیں ہے، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ نبی کے ساتھ گستاخی کی جا رہی ہے، نبی کا گلے میں چادر کا پھندا لگا کر کے گلے کو موڑا جا رہا ہے، آنکھیں اول آئی ہیں، لیکن اس حال میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اخلاق کریمانہ پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اے میرے بھائی تم بیٹھ جاؤ اس زمین پر، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کیا کہا، تاریخ کے اندر آتا ہے، حدیثوں کے اندر، کہ جب اذان ہوئی اور نماز کا وقت ہوا، کہا اے میرے بھائی اذان ہو چکی ہے، مجھے مسجد میں نماز پڑھنے کا وقت، نماز پڑھنے کے لیے مجھے موقع دے دو تاکہ میں نماز پڑھ سکوں۔ اس یہودی نے کہا، جب تک کہ تم قرض ادا نہیں کر دو گے اس وقت تک تم اس جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے نہیں جانے دیا، تیمم کر کے آپ نے نماز وہیں ادا کر لی۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس سے کہا اگر اجازت ہو مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، ٹائم ہوا، اس سے کہا مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے دو پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ کہا نہیں محمد، جب تک کہ تم مجھے اپنا قرض واپس نہیں دو گے میں اس وقت تک تمہیں اس جگہ سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ رات بھر اللہ کے رسول کی زمین پر بیٹھے رہے، وہ بھی رہا، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی نکل چکی تھی۔ صبح ہوا، صبح ہونے کے بعد
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے قرض لینے نہیں آیا تھا, میں آپ سے قرض مانگنے نہیں آیا تھا. پھر کیوں, کیا معاملہ؟ کہا میں آپ کے اخلاق کے بارے میں جو سنا تھا میں اس کے بارے میں جانچ کر رہا تھا, میں اس کے بارے میں پرکھ رہا تھا کہ واقعی آپ ہیں ایسے یا نہیں. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں یہ جانچ اور پرکھ کی جا رہی ہے. اس یہودی نے پوچھا بتلاؤ تم نے میرے اندر کیا اخلاق پائے؟ کہا جو میں نے سوچا تھا اپنے ذہن میں نے اس سے بھی اچھا پایا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام آ رہے تھے آگے, میں نے دیکھا, میں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے, میں آپ کے اوپر اچھی طریقے سے ڈٹا تھا, لیکن کسی صحابی کو آپ نے آگے نہ آنے دیا. اگر چاہتے تو مجھے پیٹتے مارتے, میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ کوئی ساتھی نہیں. آپ کے ساتھ اتنے سارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو سن کر کے, آپ کے اس اخلاق کے جانچ اور پرکھ کے بعد وہ یہودی مسلمان ہو گیا. یہ پیارے نبی کی اخلاق تھے. نبی کو گالیاں دی گئیں, مکہ کے لوگوں نے مارا, مکہ کے لوگوں نے للکارا, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہ لیا, کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہیں جو سب سے بڑی بیٹی ہیں, سب سے بڑی صاحبزادی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے اوپر حبار ابن اسود نے حملہ کیا تھا, آپ کی بیٹی حمل سے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہے, حبار ابن اسود نے حملہ کیا, وہ تیر اونٹ کے بجائے آپ کی بیٹی کے لگ گیا اور حمل سے تھی, بچہ ساکت ہو گیا, بچہ گر گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو سب سے بڑی بیٹی تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پتا چلا میرے ساتھ یہ حرکت ہو چکی ہے اور میرا بچہ ساکت ہو چکا ہے, اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسی حال میں انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تھا, مکہ فتح ہوا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مکہ ہے اور مکہ فتح کر لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, مکہ کے بڑے بڑے مجرم ہیں, مکہ کے بڑے بڑے وہ ہٹلر لوگ آج موجود ہیں, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے آج بدلہ لیتے. آج حبار موجود ہے, عثمان کا دشمن بھی موجود ہے, مکہ کے وہ کافر جنہوں نے للکارا تھا, جنہوں نے بھگایا تھا, وہ تمام کے تمام لوگ موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ساتھی آج بہت خوش ہیں کہ آج ہم بدلہ لے لیں گے, آج مکہ کے اندر اینٹ سے اینٹ بنا دیں گے, مکہ کے اندر خون بہا دیں گے, کیونکہ آج ہم کو بدلہ لینا ہے. جشن منا رہے ہیں, 10,000 صحابہ اکرام کا یہ مجمع ہے, یہ مجاہدین ہے, یہ صحابہ اکرام آج مکہ کو فتح کر لیا ہے, خوشی کا جشن منا رہے ہیں کہ آج ہم تو بدلہ لے کر رہیں گے, آج مکہ کے اندر ہم امن و سکون کے ساتھ رہیں گے, اور جن لوگوں نے ہمارے للکارا تھا, ہمیں مارا تھا, ہم ان سے بدلہ لیں گے. لیکن قربان جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے مجرم کو بلایا, آتے جاتے اور سب سے پوچھتے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے. مکہ کے خاندان کے لوگ موجود ہیں, بتاؤ میرے خاندان کے لوگوں, میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں تم نے بے ادبی کی ہے, تم نے گستاخی کی ہے, تم نے بہت کچھ کیا ہے, لیکن آج یہ تمہارا ایک خاندانی موجود ہے, بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے ان خاندان کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ شریف بھائی کے بیٹے ہیں اور شریفوں سے نیکی کی امید کی جاتی ہے, ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے. اللہ اکبر. قربان جاؤ محسن انسانیت پر, رحمت للعالمین پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. صحابہ تو یہ کہہ رہے تھے ہم بدلہ لے لیں گے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم بدلے کا دن نہیں ہے, آج رحم کرنے کا دن ہے. جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو معاف کیا تھا جنہوں نے کنویں میں دھکے دیے تھے, کنویں میں ڈال دیا تھا. جب حسد کی آگ لگتی ہے تو بھائی کو بھائی نظر نہیں آتا ہے. جب حسد لگتی ہے, حسد کی آگ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے
यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर डलवा दिया था। याद रखो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज मैं किसी से बदला नहीं ले रहा हूँ, सारे के सारे लोगों को माफ किया था। इसमें हिबार इब्न असवद भी था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिबार सुनो, जो तुमने मेरी बेटी को पर हमला किया था उस दिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ हुई थी, इतना बड़ा सदमा था। मेरी बेटी से मैं बहुत मोहब्बत करने वाला, बाप के दिल के अंदर बेटी का कितना दर्द होता है, कितनी मुंसियत होती है, कितनी मोहब्बत होती है। वो बेदर्दी के साथ उनको तीर से निशाना बनाया गया था और बच्चा पेट के अंदर था, वो भी चला गया था और बेटी भी दुनिया से चली गई थी। इतना बड़ा दुश्मन, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मक्का फतह होने पर कह रहे जाओ आज हमने तुम्हें माफ फरमा दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के कातिल, उसको भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया था। सारी तरफ से माफी माफी की आवाज़ें आ रही थी, किसी से अल्लाह के रसूल ने बदला ना लिया। आज हम किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं। आज हमारे दिलों के अंदर दुश्मनी है, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। अरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सारे उन मुजरिमों को, जो बड़े बड़े मुजरिम थे, उन सबको माफ कर दिया था, किसी से बदला ना लिया। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को बददुआ दी है वो भी जान लीजिए। यानी कि हम और आप अपने दुश्मन को कभी बख्श देंगे? कभी नहीं बख्श देंगे। हमारे किसी भाई या किसी बहन के ऊपर कोई हमला कर दे, अल्लाह की कसम हमारे अंदर वो कलेजा का हम उसको माफ कर दें, नहीं कर सकते। इतने इतने बड़े कारनामे पर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया। लेकिन याद करो किन लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, ये निशान भेजे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जंग के अंदर पहुंचते हैं, जंग शुरू हो जाती है, मुसलमान बेदर्दी से लड़ रहे हैं, काफिर हमला करते जा रहे हैं। असर की नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज असर का वक्त हो चुका है। टाइम सहाबा इकराम क्या करें, नमाज का वक्त हो चुका है, इधर जंग चल रही है, कठिनाई का वक्त आ चुका है। थोड़े से मुसलमान हैं, अगर लड़ाई से हट रहे हैं तो ये काफिर पूरी तरीके से हमला कर देंगे। मुसलमान कुव्वत और हिम्मत के साथ ईमान की हलावत से लड़ते रहे, लेकिन असर की नमाज का जो वक्त निकला और मगरिब की नमाज का वक्त करीब आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा दुख हुआ, बड़ा मलाल हुआ कि आज असर की नमाज कज़ा हो रही है। अल्लाहु अकबर। बेटी के इंतकाल पर बेदर्दी से मारने पर नबी को कोई सदमा ना हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालियां ना दी, बुरा भला नहीं कहा, लेकिन असर की नमाज आपने पढ़ी थी, लेकिन वक्त असर निकल चुका था, निकल गया। उसके बाद सहाबा ने भी नमाज अदा की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह इन काफिरों की बिना पर मेरी और मेरे सहाबा की असर की नमाज हम वक्त पर नहीं पढ़ पाए, हे अल्लाह तो इनके घरों के अंदर आग भर दे, है अल्लाह तो इनके घरों के अंदर आग भर दे। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ है। मेरे नबी ने यानी कि नमाज जैसी इबादत के कज़ा होने पर और जो असल वक्त था उसके निकलने पर उन काफिरों को बददुआ दी है। लेकिन आज हम मुसलमान हैं, हम अपने आप को अहले हदीस मुसलमान कहने वाले, जरा इस जुमले पर गौर करो, जिस नबी की नमाज का असल वक्त निकल गया था उन काफिरों की बिना पर उनके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआएं दी हैं। और हम और आप हट्टे कट्टे नौजवान तंदुरुस्ती खाने पीने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा अगर गफलत है, अगर हम हाय सबसे ज्यादा सुस्ती है किसी चीज में तो नमाज के अंदर है। जुमे की नमाज आज पढ़ने के लिए हम आए हैं और मस्जिद को फुल कर लिया है, वही असर का वक्त आएगा
تو ہم مشغول ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ میرے نبی کی نماز قضا ہوئی، ان کافروں کی بنا پر بد دعا دی، پھر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا جو ہم جان بوجھ کر اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قضا تو الگ کی بات ہے، ہم نماز بالکل ہی ادا نہیں کرتے۔ رب کا قرآن ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے جو نماز کو پڑھتے اور چھوڑتے ہیں، جو نماز مکمل ادا نہیں کر پاتے، جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز کے قریب نہیں آتے ہیں، ان کا پھر حال کیا ہوگا؟ جو نماز پڑھتے اور چھوڑتے ہیں ان کو تو جہنم کا ایندھن بتایا گیا ہے، وہ جہنم کے اندر، جہنم کی وادی میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور ہم لوگ نماز کے بالکل قریب نہیں، نماز کو پڑھنے کے لیے ہمیں وقت نہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہم اتنے بڑے کاہل ہو چکے ہیں، ہم اتنے زیادہ سست ہو چکے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ رب العالمین کی اس عبادت کے اوپر، اللہ رب العالمین کی اس عظیم عبادت جو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ، ایک عظیم تحفہ دیا تھا، معراج میں بلا کر کے سارے چیز، رمضان کا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو، یہ تمام کے تمام ارکان اللہ رب العالمین نے اس دنیا پر فرض کیے، لیکن نماز ایک اکلوتی عبادت ہے جو اللہ نے عرض پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے عظیم گفٹ دیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ نماز کو کبھی ترک مت کرنا، نماز کبھی بھی مت چھوڑنا۔ ارے یکم محرم وہ یادگار ہے، حضرت عمر فاروق اعظم اسی مہینے کی، اسی محرم کی پہلی تاریخ کو دنیا چھوڑ کر گئے تھے۔ بتاؤ عمر فاروق اعظم جب نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے تو دشمن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسا حملہ کیا تھا کہ ناک کے نیچے سے دو دھاری خنجر نکالا، آپ لہولہان ہو گئے تھے، خون کا فوارہ نکلا تھا۔ اس کے علاوہ کئی صحابہ اور شہید ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا میری پرواہ مت کرو، نماز کو پورا کرو، نماز کو مکمل کرو، یہ نماز کی اہمیت ہے، پیٹ پھٹا ہوا ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن اللہ کی اس نماز جو معراج پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم تحفہ ملا تھا، اس کی قدر کتنی ہے، اس کی عزت کتنی ہے کہ جان چلی جائے لیکن اللہ کی اس عبادت کے اندر کوئی کمی نہیں آنا چاہیے۔ نماز کو مختصر کیا صحابی رسول نے، پھر اس کے بعد عمر فاروق اعظم کو اٹھا کر کے ان کے گھر لے جایا گیا، ان کی دوائیاں کی گئی، لیکن زخم اتنا گہرا لگ چکا تھا کہ ان کی زندگی دور اور موت قریب تھی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نوجوان نے دیکھتے ہوئے کہا تھا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں احساس لے رہے ہیں؟ آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ نے بہت کچھ کیا ہے، آپ نے 10 سال حکومت کی ہے، مدینہ کے اندر امن رہا ہے، مدینہ کے اندر سکون رہا ہے، آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے اپنی حکومت چلائی ہے، آپ سے سارے لوگ خوش، آپ نے بہت کچھ کیا ہے، آپ خوش ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان بچے سے کیا کہا تھا کہ میں تو یہ سوچتا ہوں میری نیکیاں اور برائی دونوں برابر ہو جائیں۔ یہ صحابہ کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا۔ آج نیکیاں کرتے نہیں، برائیاں در برائیاں 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں، لیکن آج کا یہ مسلمان، آج کا یہ نام رکھ لیے ہیں اچھے، لیکن کارنامے برے ہیں، بدترین ہے، شیطانوں جیسے کام، غیر مسلموں جیسے طریقے، من تشبہ بقوم فہو منہم، آج دوسروں کے طریقے کو اپنا لیا ہے، نام تو عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لیا ہے، کام اتنے بدترین کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو رہی ہے، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا، ہمارا چلنا تو نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں، محمد رسول اللہ کا اگر ساتھ چاہیے تو پیارے نبی کی حدیث ہے، آؤ پیارے نبی کا فرمان ہے، جو کل قیامت کے دن جس کی پہچان بتائی ہے، جس کا آدھار کارڈ سمجھ لیجئے، ایک پہچان دے کر اللہ کے رسول گئے ہیں، میں اپنے امتیوں کو اتنے بڑے مجمع میں جب سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے یہ دنیا بنی ہے اور قیامت کے آخر تک جتنی کائنات، جتنے انسان پیدا ہوں گے اور جو چلے چکے ہیں اور پیدا ہونے والے سارے میدان محشر میں جب جمع ہوں گے تو رسول اکرم نے فرمایا
हर नबी, हर कौम, आप सारी कौमें भाग रही होंगी, अंबिया को देख रहे होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस भीड़ में अपने उम्मतियों को पहचान रहा हूँगा और मैं अपनी उम्मतियों को पहचान कर कहूँगा ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के लोगों को, मुसलमानों को बता दिया है। अगर उस पहचान के मुताबिक, अगर उस तरीके के मुताबिक हमारा अमल है तो हमारा साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ होगा, न वरना हमारा साथ हो ही नहीं सकता। वो पहचान क्या है? जो नमाज को कायम करता है और वज़ू करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे उम्मतियों की पहचान ये होगी कि उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। समझ गए? आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, मैं कहूँगा ये मेरा उम्मती है। किसी नबी ने पहचान नहीं बतलाई है, ना नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने उम्मती को इससे पहचानूंगा, किसी ने नहीं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने उम्मतियों को पहचानूंगा अगर उनके आज़ाए वज़ू चमकेंगे, मेरा उम्मती नहीं चमके तो उम्मती खरब। जुमा और जुमा नमाज पढ़ने वालों के आज़ाए वज़ू चमकेंगे, वज़ू सिर्फ जुमा और जुमा 8वें दिन चमकेंगे, या जो रात और दिन 6 टाइम माशाल्लाह बहुत सारे भाई करते हैं। आज़ाए वज़ू अगर चमकेंगे तो मेरा उम्मती है, ये पहचान बतलाई है रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर चाहते हो कि हमारे नबी हमें पहचाने, अभी कोई मामला हो जाए, अच्छा मंत्री साहब आपको जानते हैं, बहुत करीबी है मेरे, फला नेता जानते हैं, बहुत करीबी हैं, बहुत पहुँच है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक अगर पहुँचा, अगर पहचान बनाना है, वहाँ तक जाना है, तो आज से ये है लेकर उठो, कभी भी हम नमाज को तर्क नहीं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है वज़ू से। अगर हम नमाज के लिए आएंगे तो वज़ू ज़रूर करेंगे, रोज़ाना वज़ू करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी डायरेक्ट पहचान हो जाएगी। हौज़े कौसर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बैठे हुए होंगे। पानी अगर पीना है, फातिमा के अब्बा के हाथों से, हसन हुसैन के नाना से, और हसन हुसैन का दीदार करना है, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे 2 फूल हैं, हसन और हुसैन को फूल कहा है। अगर देखना चाहते हो तो आज ही से रसूल का तरीका अपना लो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आखिर में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, बारे इलाह हम सब मुसलमानों को हमेशा नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे नबी ने हमको तरीका बतला दिया है, पहचान बतला दी है। अगर नबी से हमारी पहचान अगर करना है और नबी से मुलाकात करना है डायरेक्ट, तो हम हमेशा वज़ू करें और नमाज पढ़ें, बावज़ू रहा करो। एक सहाबी के बारे में आता है, वो अमल ये था कि वो हमेशा वज़ू से रहते थे, जब वज़ू टूटता तो फ़ौरन वज़ू कर लेते। वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनकी जूतों की आवाज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहट सुनी थी, दुनिया पर चल रहे हैं आप, मेराज कहे तो जन्नत में सुन रहे हैं, अल्लाह अकबर। जो सहाबी दुनिया में चल रहा है, जन्नत में उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, अल्लाह अकबर। बावज़ू रहा करते थे, हम कहाँ, हम तो नापाक, हमेशा नापाक। मरेंगे तो किस हाल में मरेंगे, जो जिस हाल में मरेगा वो उसी हाल में उठाया जाएगा। तो मेरे भाइयों, बावज़ू रहें और इस महीने की इज्जत करें। और जैसा कि पिछले जुमे बताया था, कोई भी हजरात मेले की तरफ ना झांके, इन ढोल और तमाशे की तरफ, इन खिचड़ों की तरफ झांके भी ना अपने बच्चों को भेजे। सुन्नत तरीका जो है बहुत सारे भाइयों ने आज कर लिया है, रोज़ा रखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह, बहुत गर्मी है, तपिश है, और 15 घंटे की ये लंबी तवील वक्त का गुजारना है तेरे हुक्म से, और तूने इनको हिम्मत और हौसले के साथ रोज़ा रखने की तौफीक दी। अल्लाह इन सब के रोज़ों को कबूल फरमा।